جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, عین ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے, بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا. شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہو, اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی, اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, PUBG کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, فل ٹائم ویسٹ کر. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر PUBG کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو, اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں,
5-6 बुड्ढी बुड्ढी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं, और एक ही बुढ़ियां हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रखो। जो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से एक ऐलान करना है बस। फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है, वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफ़ी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद ज़रूरत है। इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे हैं, आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती। हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के। खराब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा दूसरा टैंक बनाने का मस्जिद में, समझ रहे हैं, यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदक़े जारिया है, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनकी नीयत से भी कर सकते। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ वालों के लिए बहुत छोटा है, उन दूर जाना पड़ता है, उसकी सफाई का बड़े मसाइल है। तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन, समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या ज़रूरत है तो ये लीजिए। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती। तो पब्लिक का ही काम होता है। तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुजू करके आ जाते हैं, हमें तो जरूरत नहीं। वो क्या था, उनके लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होती। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग। बाल वो बड़ा मजा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा इंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो। बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, तो उनके फेंकने के स्टाइल को देख कर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मैं लूंगा, फितना होगा। जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता, उसमें केले वेले किबले की तरफ रुख इस टाइप की दिखा रहे होते थे कि बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता। इस तरह की चीजें देख लिया करो, ये पबजी से बहरहाल बेहतर है। तो खैर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमज़ान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है, और ये तो सीधा सीधा सदका जारिया है। टैंक बनेगा, नमाजी वज़ू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीज़ें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना। अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी है सारी चीज़। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, तो हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ़ किए, इतना आज तक वो वक़फ़ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ़ बाग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया, आज भी वो मदीना में मौजूद। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर को। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तो दूर की बात, चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह क्या है? कदरदान है। वो तो थोड़े का बहुत ज्यादा देता है, तो वो नोट कर रहा है सब चीजें। तो इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको हैं? पीछे बैठे हुए हैं। मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी समझते। हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, कह रहे हैं आपके बयानात भी मौलाना तारिज में होकर इस्लाम, क्योंकि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का मसला है जो कि अगर घर में कहते हैं शो कर दूंगा तो बड़े मसाइल खड़े हो जाए। घर वालों को बहुत तकलीफ, खानदान में इस्लाम को क्या छुपा सकता हूँ,
دیکھیں اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں. جب میں نے دوسری شادی کی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف, سب کو ہوتی ہے, تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے آج کل. آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لینا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. عمر تھی ہماری شادی کی طرح بات کریں. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو یہ کوئی شرعی عذر نہیں, ان کا تکلیف ہونا غلط ہے, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہے. جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر, تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل. میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا, فیملی آئی تھی مسلمان, ان کے ساتھ بھی مسئلہ. جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو, بچہ تو نہیں, 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی, اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن, اس کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں گھر والے. تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے, عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں. جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن, تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے. روزہ رکھ لیں, آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں, یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں. نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی, چھپ کے پڑھ لیں, جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے, تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت میں. اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی وہ بڑے خوشوں کی قدر نہیں ہے. ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے, ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے. تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا, رکھنا آسان ہے, کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا. قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں, پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے, اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں. تو قدر کرنی چاہیے. صاحب ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا, دوسرے مقام پر اس میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں, یعنی امامت کرتے بتائیں. ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتے. ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا, اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, 2 دفعہ جائز نہیں ہے. جنازہ عبادت ہے, عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں. توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا. ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے, سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں, ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں, یہ غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا. جیسے میت کا بیٹا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, اور آپ نے پڑھا دیا, پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے. لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے, اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے, اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا, تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے, ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دیتے ہیں, کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے, آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی. اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے. آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز. مفتی صاحب میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی کر نکاح کر لیا. میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی. چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا, میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے. چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا, یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا. اچھا میرے بھائی, جب کہ ان کا رشتہ آپس میں, ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا, اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار, اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے, اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے, اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم؟ لڑکی پر عدت لازم, یہی حکم ہے. اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت پوری کرے گی. چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں, فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا, اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا. اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ. تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے ہیں. تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو. طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مہینے سے عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے.
میرا مسئلہ گولڈ کا ہے، تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تقریباً 3.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا، پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے، دونوں کی ویلیو، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے، تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہو۔ 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے، پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گولڈ پہ نہیں ہوتی، پھر ویلیو ہے اس کی، اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی۔ تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے، جو چیزیں لینے میں پہلے سے ختم ہو جاتی۔ بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے، وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں، نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے، تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں، اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع، چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا، ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا، چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا، وہ اتنی دولت کے انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں، کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں، وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں، ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے۔ یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں، کہ اگر دنیا میں پیسے سے، اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم، ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا، یہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی، پھر مرتے ہوئے دل چاہتا ہے قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح، تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا، تو وہ کہتے ہیں بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں، تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑیں شروع کر دیں، جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا، کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے، یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو، جگہ خریدیں، بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے، قبر اتنے کی ہے، VIP قبر، اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کتنی ہوگی، تو دبا کے بکے گا وہ، تو قبریں بکیں گی نا، اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے، خود غریب میں دفن ہو جاؤ، غریبوں کے قبرستان میں۔ قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں، چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو، اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں۔ تو آپ نے وہ، میں نے وہاں ولاگ بنایا، اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی، تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے، لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن۔ تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے۔ اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے، خوشی خوشی زکوٰۃ دیا کرو، خوشی خوشی۔ اللہ ہم سے، دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار، خوشی سے نہیں دیتے، زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے، اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں۔ جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو، کھڑکیاں ہی نہیں ہیں تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ دروازے نہیں ہیں، ڈیسک نہیں ہے، اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں۔ کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں، دینا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا آپ کو، اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے، گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے، خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے، پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے، ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے، دودھ بھی وہ پلا رہا ہے، اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا، سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکوٰۃ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک دفعہ خیال آیا کہ اپنا سارا پیسہ صدقہ کر دیں، بس صرف تھوڑے سے اتنے پیسے رکھیں جو مہینے میں کھانے پینے کے لیے، گیس بجلی کے بل کے لیے چاہیے، باقی سارا صدقہ۔
پھر حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر سارا صدقہ کر دوں گا غریب ہو جاؤں گا، پھر زکوٰۃ تو مجھ پہ فرض ہوگی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا مزہ پھر آئے گا نہیں. تو اتنا رکھو کہ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا کریں، اس کا اپنا مزہ ہے. زکوٰۃ کا فطرانہ الگ چیز ہے، قربانی کا الگ مزہ ہے، یہ الگ الگ عبادتیں ہیں نا. زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے بھائی، یہ تو خوشی سے خواتین کو چاہیے، سونا ہے خوشی خوشی دیا کریں زکوٰۃ. بعض خواتین کے ایسے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہائے زکوٰۃ دیں کہاں سے، شوہر اتنی 100 روپے دیتا ہے مہینے کے، 1000 روپے دیتا ہے. بھائی آپ کو جب پتہ ہے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے سال میں، تو آپ جیب خرچی سے بچانا شروع. نہیں ہے تو سونا بیچیں، بیچ کے کسی انسان کو تھوڑی دے رہے ہیں آپ، کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے اس سونے کو پیدا کیا. اور اللہ تو اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے. دیکھو جب کوئی کروڑ پتی سیٹھ آپ کے گھر میں آ جائے، کسی غریب کے گھر میں، غریب آئے نا، اس کو کھلاتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ ضائع ہی ہو رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کو میں جتنا کھلاؤں گا یہ تھوڑی کھلائے گا، اس کے بعد تو دھیلا نہیں ہے. مالدار آدمی کے لوگ خوشی میں دعوت کرتے ہیں، غریب بھی وہ خوب خوب کھانے کھلائے گا، اس کو پتا ہے اتنا بڑا سیٹ ہے یار، اس کو آج کھلا دو، قرضہ لے کے کھلا دو، کیونکہ جب یہ کھلائے گا نا تو پھر یہ بڑا ہٹو بچوں قسم کا کھلائے گا. تو اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے بھائی. خزائن السماوات والارض، سارے خزانے اس کے پاس، اور اللہ سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 2.5% دے دو، 2.5 کے بجائے 5% دے دو بھائی، 10% دے دو. اللہ لے رہا ہے، اللہ، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے، کتنی خوبصورت بات، ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا، اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں جب آپ غریب کو دیتے ہیں تو یہ غریب کو نہیں، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. غریب اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کرتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ نے پیسے دینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں نا، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، یار میں بندہ بائک پہ بھیج رہا ہوں، اس کو پکڑا دے. تو آپ اس بندے کو پکڑا دیتے ہو نا، اور فون کر کے بتاتے ہو بھائی میں نے تیرے بندے کو پیسے دے دیے، اب میں بری ذمہ ہو گیا ہوں، تو جان تیرا بندہ جان. تو دیے اصل میں بندے کو نہیں ہوتے، دیے کس کو ہوتے ہیں؟ اس آدمی کو. اس بندے کو تو آپ جانتے بھی نہیں، لیکن آپ اس کو اس لیے دے رہے ہو کہ اس نے اس بندے کو اپنا نمائندہ. ارے جب آپ پیزا منگواتے ہو تو بائک والے کو پیسے دیتے ہو نا، بائکیا والے کو، تو کیا بائکیا والے نے پیزا دیا ہے؟ وہ اس سے پیزا خریدا ہے آپ نے، اس کے پیزے کا بزنس ہوتا تو بائک کیوں چلا رہا ہوتا وہ بھائی. تو اصل میں تو پیزا کمپنی کو پیسے دے رہے ہو آپ، لیکن پیزا کمپنی نے کہا ہے کہ یہاں رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بائکیا والے کو پکڑا دو، وہ ہمیں ہی دے دے گا. تو آپ بائکیا والے کو جانتے بھی نہیں ہو جو پیزا لے کر آیا. آپ کہہ رہے بھائی تیرا میرا کوئی، مجھے کمپنی نے بولا اس کو دے دو تو میں تجھے دے رہا ہوں، ورنہ میں تجھے کہ جانتا بھی نہیں. زکوٰۃ میں یہی فلسفہ ہے، ہم نہ غریب کو جانتے ہیں، نہ ہماری غریب سے کوئی سلام دعا. اللہ نے کہا مجھے دو، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہے ہیں، قرضہ، لون چاہیے، لون. ارے کوئی محلے کا سیٹھ یا ناظم آ کے آپ سے لون مانگے، آپ کا سر پوری دکان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو بھائی. آپ کو پتا ہے یار سیٹھ آدمی لون لے رہا ہے، یہ تو بھاگے گا بھی نہیں، اس کے لیے ان کی کیا ویلیو ہے، بڑھ چڑھ کے دو گے. بعض دفعہ سیٹھ گھر میں بٹوا بھول کے آ جاتا ہے. پیٹرول پمپ پہ کوئی آدمی گیا لینڈ کروزر لے کے پیٹرول ڈلوا رہا ہے، رکشے والا جائے گا نا، رکشے والا، پیٹرول پمپ والا فری میں نہیں دے گا اس کو پتا ہے اگر فری میں ڈال دیا نا یہ واپس پیسے کبھی بھی نہیں دے گا، یہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر کوئی علاقے کا ناظم کوئی لینڈ کروزر میں جا رہا ہے، کوئی جناب کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، جیب میں پیسے بھول گیا، پیٹرول پمپ والا کہے گا سر آپ کوئی پیسوں کی فکر نہ کریں. اس کو پتا ہے یہ اتنا مالدار آدمی یہ پیسے لے کے کہاں بھاگے گا، بلکہ اس سے میرے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا، اور اچھے تعلقات ہو جائیں گے. تو اللہ بھائی ہمارے پیسے لے کے بھاگے گا بھی نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. اور اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت بھی بالکل بھی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مجھے کون ہے جو قرضہ دے گا، اور اللہ نے بتا دیا میں بڑھا کے واپس کروں. یہ قرضہ میں بڑھا کے، سودی لین دین اللہ سے جائز ہے. اللہ نے اپنے اور بندوں کے لیے سود کو حلال رکھا ہوا ہے، آپس میں سود کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. اللہ نے کہا میرے سے، اور بڑھاؤں گا بھی، تھوڑا سود نہیں لگاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا اس کو میں. اس میں تو انسان کو چاہیے دل کھول کے دے. اللہ نے کہا اب عرش پر میرے پاس آ کے مجھے پیسہ پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، گلی محلے میں تمہیں کچھ نظر آ جائیں گے غریب لوگ، فی الحال ان کو پکڑا دو. تو یہ اصل میں غریب آدمی قبضہ کرتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم شکریہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم تمہیں نہیں کھلا رہے، اصل میں تو ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. ہمارا اللہ کا لیں گے، تم تو درمیان میں جو ہے نا ایک وکیل بن کے آ گئے ہو، تم تو وکیل بن کے آ گئے ہو.
پیزا والے کو آپ نے پیسے پکڑا دیے بائکیا والے کو, اب آپ کہہ رہے ہیں پیزا ایسا تھا ویسا, وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا کیسا تھا بھائی, تو کمپنی میں جا کے کمپلین کر, میں نے تو ان کا پیزا تم تک پہنچایا ہے, تمہارے پیسے وہاں تک پہنچائے. تو غریب بھی یہی کہے گا, اہل ایمان جب غریب کو کھلاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا, ہم تو اللہ کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں بھائی, اللہ آخرت کی سختی ہم سے دور کرے گا. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کریں, کیونکہ خواتین کو بھی جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جنت اللہ نے صرف آدمیوں کے لیے نہیں بنائی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ, عورتوں کو خاص اللہ نے خطاب کیا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے. تو صدقہ کیا کریں, کچھ نہیں ہے تو آدھی کھجور صدقہ کر دیا کریں, خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو بھائی, ورنہ وہی ہو جائے گا اتنا جمع کر کے پھر ایک دن دل چاہے گا کہ یار یہ سارا مال لے کے میں قبر میں کس طرح سے کرو خرچ کرو. ہم نے تو بڑے علماء کو دیکھا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ویسے ہی سب دے دلا کے کہہ رہے یار ہلکے پھلکے ہی دنیا سے جاؤ, اب جائیدادیں بھی بانٹ دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں پورا مال کبھی بھی نہ بانٹنا, اولاد آج کل بگڑ جاتی ہے. بعض لوگوں نے دل بڑا کر کے سب کچھ بچوں کو بانٹ دیا, جس دن بچوں کو سب کچھ مل گیا اس دن بچوں نے باپ کو ابا سمجھنا. یہ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں تو کچھ چیزیں تجربے کی ہو. اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑھاپے میں میرے بیان سن کے دوسری شادی کا اس کو خیال آتا ہے, لیکن وہ ساری جائیدادیں پہلے تقسیم کر چکا. اب وہ کہے گا اب بچوں سے پیسے کس منہ سے مانگے, بچوں سے کہے بیٹا مجھے پیسے چاہیے, ابا کڈنی کا آپریشن کرنا ہے, ابا دل کا ہم دینے, ابا کہہ رہے ہیں میں نے شادی کرنی ہے. بچے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا.